علی کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ ایک مسلمان بچہ ہے اور دین پڑھ رہا ہے، اس کا اثر پوری اس پر نظر آتا ہے انسان کے. اب جب انسان اپنا ظاہر ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو کر سکتا ہے وہ کر لے، باقی کام پھر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. پھر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گی اللہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا، اب آپ میرے باطن کو بھی ٹھیک کر دیجیے. تو وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں وہ تو کہنے سے صرف نہیں ہوگا، اس کی طریقہ یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے، ساری ایک ایک چیز جو یہاں پر آپ کو پڑھائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے. یہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو کھانے کی ترتیب ہے، نیچے بیٹھ کر دسترخوان میں کھانا، اپنے سامنے سے کھانا اور دوسرے کا خیال کر کے کھانا، یہ جو کھانے کے آداب ہیں یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، آپ یقین کریں اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہندوؤں کے بہت سارے ہندوؤں نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ لکھی ہے، ہم کیوں مسلمان ہوئے. ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ایسی ہے جس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کے نظام کو دیکھ کر ہم مسلمان ہوئے. آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کا کیسے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ دیکھا آپ میں سے کسی؟ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی ایسے ٹرے ہوتی ہیں، تشتریاں ہوتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹی ایسے کٹوریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر بندے کی تشتری الگ ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہاں تو وہ چھوت چھات کا نظام ہے، ذات پات کا نظام ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ ایک ذات والا دوسری ذات والے کے ساتھ نہیں کھا سکتا. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا کہ اگر وہ بیچارہ شودر جو ہے اگر اس کا ہاتھ لگ گیا برہمن کی پلیٹ کو تو وہ سارا کھانا پھینک دیا جاتا ہے، وہ برتن بھی وہ نہیں استعمال کرتا. پھر اس کے بعد کہتا ہے اس کو شودر کا ہاتھ لگ گیا. اور مسلمانوں کے یہاں نظام کیا ہے کہ آپ کے ہاں جو مزدور کام کر رہا ہے آپ کو تلقین کیا ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ پلیٹ میں لا کے شریک کرو. یہ نہیں کہ دسترخوان پہ صرف، بلکہ مشترک ایک ہی پلیٹ کے اندر جو ہے مل کر کھانے کا ثواب ہے نا، اکٹھے ایک ہی برتن کے اندر. آج کل تو ہمارے یہاں پلیٹیں الگ الگ ہو گئی ہیں، ورنہ اصل سنت ترتیب کیا ہے کہ ایک برتن میں زیادہ لوگ کھائیں، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور یہ مسلمانوں کا طریقہ بھی ہے. یہ کھانے پینے کے آداب ہیں. ایسے ہی یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اسی کا نام دین ہے. دین کوئی ایسے بہت مشکل چیز نہیں ہے کہ دین کو بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 15-20 سال علم حاصل کرو تو اس کے بعد دین پر عمل ہوتا ہے. نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام دین ہے کہ اسی پر ہم عمل شروع کر دیں گے، ہم دیندار کہلائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں گے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر جو اصل چیز آپ میں آنی چاہیے کہ آپ جس چیز کو سیکھ رہے ہیں یا آپ دوسرے لوگوں کو کیسے سکھائیں. بھئی اب علی نے جو اس 20 دنوں میں سیکھا ہے، اب اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے. تو یہ یہاں پر اس نیت سے بیٹھیں کہ جو کچھ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، یہ جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے زیادہ لوگ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق ہوگا اس کا. یہ باتیں ہم نے ان کو بھی سکھانی ہیں، یہ باتیں ہم نے ان کو بتانی ہیں. یہ جو عقائد کی بات آپ نے یہاں پر سیکھی، یہ جو آپ نے کچھ سیرت سنی ہوگی، کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنی ہوں گی، کچھ آپ نے دعائیں سیکھی ہوں گی، اس کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے. اور باقاعدہ اس کی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کس وقت آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ شام کو ہوتی ہے آپ کی ملاقات. تو اب آپ ایک دو کھیلتے ہیں نا، کتنی دیر کھیلتے ہیں شام کو آپ لوگ؟ عصر سے مغرب تک کھیلتے ہیں. روزانہ 15 منٹ آپ اس سے اپنے دوستوں سے کہیں، وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا، عصر سے مغرب تک 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، تو باقی تو آپ کھیلیں 45-50 منٹ تو کھیلنا چاہیے، ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے. لیکن 5-10 منٹ اس میں ایسے رکھیں کہ آپ کہیں کہ آج جو کچھ میں سیکھ کر آیا ہوں یہ میں تمہیں سکھاتا ہوں. بھائی اس کو منت سماجے سے راضی کریں اس کے اوپر. اور جو صحابہ کرام میں جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، ان کے اندر بڑے لوگوں جیسے کام کرنے کا اتنا عجیب و غریب جذبہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ لشکر بھیج رہے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے. تو جو صحابہ چھوٹے تھے نا، چھوٹوں کو باہر نکال رہے تھے، بھائی چھوٹا نہیں جائے گا. تو جو چھوٹے ہوتے تھے نا وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نا یوں اپنے آپ کو اونچا کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ جی ہمارے بارے میں کیا آ جائے کہ ہم بڑوں میں شمار ہو جائیں کسی بھی طریقے کے ساتھ. ہم بڑوں والے کام کرنے کا اتنا شوق ہوتا تھا. تو آپ بھی یوں تو چھوٹے ہیں لیکن اپنی جگہ کے اوپر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. بڑے تو چلے آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کے دوست تو آپ کی بات سنیں گے نا. اگر آپ کا اتنا اثر تو اپنے دوستوں پر ہوگا کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ میں 5-10 منٹ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کی بات سنیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بات تو یہ کریں. دوسرا، آپ یہاں پر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں تو آپ کے دوستوں کو بھی آپ کے ساتھ آنا چاہیے. تو اس بات کی کوشش کریں کہ میرے جتنے دوست ہیں میں ان کو اس بات پہ تیار کروں کہ تم بھی میرے ساتھ یہاں پر آئے گا. اتنا تو انسان کو مؤثر ہونا چاہیے، اتنا تو اس کی شخصیت میں اثر ہونا چاہیے. کسی کو راضی کرنا چاہے تو کر سکے. تو لوگ ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے کیسے برائی کے کاموں کے لیے راضی کر لیتے ہیں، ایسا ہے نہیں. تو اچھے کاموں کے لیے راضی کرنا کیا مشکل ہے.
تو آج جب آپ واپس جائیں گے نا شام کو تو اپنے دوستوں کو 5-10 منٹ کے لیے جمع کریں اور ان کو یہ بات بتائیں ساری کی ساری کہ ان سے کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا دنیا کے اندر اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیاں ان کی تعلیم کے مطابق کر دیں. بھئی ہمیں ان کی تعلیم ہی نہیں پتہ کیا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے عقائد کیسے درست ہوں, ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کن سنتوں پر عمل کرنا ہے, ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ سیرت کیسے ہے, ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ دعائیں کس موقع کی کیسے دعائیں پڑھنی ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں سیکھنی پڑیں گی. تو اس سیکھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے, اس پر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کی کوشش کریں گے آپ سارے. آج جا کر آپ نے اپنے دوستوں کو ایک تو یہ ساری بات بتانی ہے جو باتیں یہاں پر آپ سیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ان کو یہاں لانے کی کوشش کرنی, پھر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں کون کتنے دوست لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پتہ چلے گا. میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آؤں گا, 4-5-6 دنوں کے بعد, پھر میں آپ میں سے اس بیان نہیں کروں گا. آج بھی بیان نہیں کیا, میں تو ویسے ہی آپ سے باتیں کر رہا ہوں, لیکن میں اس میں آپ سے پوچھوں گا آپ سارے جتنے بھی ہیں, حمزہ سے, علی سے, اطہر سے, تنعیم سے, کیا نام بتا آپ, حسن سے, آپ سب سے جو ہے یہ بات پوچھوں گا. آپ کا نام کیا؟ ابراہیم. ماشاءاللہ, آپ تو ویسے ہی بت شکن ہیں. ابراہیم علیہ السلام میں قصہ معلوم ہے نا, بتوں کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے. تو آپ سب سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے یہ باتیں جو یہاں پر سیکھی ہیں کتنے دوستوں کو بتائی ہیں. آپ یاد رکھیے گا وہ تعداد جتنے دوستوں تک آپ نے اپنی بات پہنچائی ہے, اس تعداد کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا علی, آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے اتنے دوستوں سے بات کر چکا ہوں, اور کتنوں کو آپ نے تیار کیا ہے یہاں پر آنے کے لیے. کوئی بات نہیں, دن اگرچہ پڑھائی آگے جا چکی ہے لیکن ان کی بھی ترتیب بن سکتی ہے. تھوڑے وقت کے لیے بھی وہ آئیں گے, ان کو فائدہ ہوگا. چاہے کوئی 3 دن کے لیے بھی آئے گا نا یہاں پر, اس کو فائدہ ہوگا. یعنی 1 دن کے لیے بھی کوئی آئے گا, اس کو فائدہ ہوگا. 40 دن تو بہت بڑی بات ہے, تو آپ خوش قسمت ہیں, آپ کو پورے 40 دن مل گئے. لیکن چلو کسی کو 4 دن بھی مل گئے تو اس کو فائدہ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ. اس کی کوشش کریں گے نا. تو میں کتنے دنوں بعد آ کے آپ سے پوچھوں پھر؟